وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن. الحمد لله وحده على ومجده واسأل عونه وتوسل وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں، مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست لفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قراءت ثلاثہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 14 14واں سبق ہے، اور آج کا ہمارا سبق ادغام صغیر کے بیان میں ہوگا کہ ادغام صغیر کے متعلق قراء ثلاثہ کا کیا مطلب ہے۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ نہایت آسان سبق ہے، خاص طور پر قراءت ثلاثہ کورس کے طلباء کرام کے لیے بہت ہی آسان سا سبق ہے۔ ادغام صغیر اور ادغام کبیر، ان کی تعریفات جو ہیں وہ آپ نے پیچھے پڑھ لی ہوں گی، آپ کو معلوم بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی یہاں پر میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ ادغام صغیر اور ادغام کبیر میں جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ اگر مدغم ساکن ہو تو وہ ادغام صغیر ہوتا ہے، اور اگر مدغم متحرک ہو تو وہ ادغام کبیر ہوتا ہے۔ یعنی ساکن کا اگر جو ہے وہ مدغم ساکن ہے اور مدغم فی متحرک ہے تو ادغام صغیر ہے، اور اگر مدغم جو ہے وہ متحرک ہے اور مدغم فی بھی متحرک ہے تو یہ کیا ہے؟ ادغام کبیر ہے۔ ادغام صغیر اور ادغام کبیر، ادغام صغیر جو ہے یہ کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ادغام کا کہ اس سے متقاربین اور مثلین جو اس کی قسمیں ہیں ان میں پڑھنا جو ہے وہ بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ مین جو فائدہ ہے ادغام کا وہ یہ ہوتا ہے۔ ادغام کبیر جو ہے وہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کو ادغام کبیر کہنے کی جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبیر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں عمل ہوتا ہے۔ عمل کا مطلب یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کرتے ہیں، پھر ساکن کو کیا کرتے ہیں؟ متحرک کے اندر ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے عمل کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ادغام کبیر۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں کثیر مرتبہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، تو اس لیے پھر اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مثلین، متجانسین اور متقاربین تینوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ادغام کبیر، تو اس لیے اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ ادغام صغیر، کیونکہ قراء ثلاثہ کا جو مطلب ہے ادغام صغیر کا، کیونکہ ادغام صغیر کا ہی ہم ذکر کریں گے یہاں پہ کہ ادغام صغیر ہے کیا اور اس وہ کون کون سے حروف میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے قراءت ثلاثہ میں۔ سب سے پہلے جو مذہب ہے قراء کرام کا وہ ذال کا ہے، اذ کی ذال کا، اذ کی ذال کا کہتے ہیں۔ اذ کی ذال کا دال اور تا میں امام ابو جعفر اور امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے لیے اس میں اظہار ہوگا، اور امام خلف رحمۃ اللہ تعالی کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ اذ داخلوا ہے یا اذ تبرأ ہے، تو یہ امام ابو جعفر اور امام یعقوب دونوں کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے ہیں ویسے ہی ان کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اذ داخلوا اور اذ تبرأ اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن امام خلف اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ادغام۔ جیسے اذ داخلوا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں اذ داخلوا، اور اذ تبرأ ہے تو اذ تبرأ، کیا کرتے ہیں؟ اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سامنے مثال آ گئی ہے۔ ذال اس میں کیا ہے؟ ساکن ہے، تو مدغم ساکن ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام صغیر کہتے ہیں۔ تو یہ تھا اذ کی ذال میں جو ہے وہ قراء ثلاثہ کا مطلب۔ دوسری جو مثال ہے وہ قد کی دال میں جو ہے وہ کیا مطلب ہے قراء ثلاثہ کا؟ وہ یاد رکھیں کہ قد کی دال کا 8 حروف میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ نمبر 1 جیم، لال، زا، سین، شین، صاد، ضاد،
ان 8 حروف کے اندر قد کی دال کا کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. کس کے نزدیک؟ امام خلف رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک. اور باقی امام ابو جعفر اور امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک کیا ہوگا؟ اس میں اظہار ہوگا. جیسے اب ان کی مثالیں جو 8 حروف کی ہیں، فقد جعلنا، ان کو جیسے ہے فقد جعلنا ولقد ذرأنا، ولقد ذرأنا ولقد زینا لقد سمع، تو یہ سارے جو مثالیں ہیں اس کی، یہ امام یعقوب اور امام جعفر کا یہ ایسی پڑھیں گے اظہار کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ادغام نہیں ہوگا. امام خلف رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ادغام کرتے ہیں. جیسے فقد جعلنا، فقد جعلنا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، دال مدغم ہے تو آگے مدغم فی جو متحرک ہے، تو پھر یہاں پہ ادغام کیسا ہوگا؟ دال کا ان 8 حروف میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَا ہے تو امام یعقوب اور امام جعفر کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ اظہار. وَلَقَدْ زَيَّنَا ہی پڑھیں گے. امام ابو جعفر اور امام یعقوب کا اس میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اور امام خلف کا اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا ان 8 حروف کے اندر. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. جیسے فقد جعلنا ولقد ذرأنا ولقد زینا لقد سمع قد شغلنا ولقد صرفنا فقد ضل فقد ضل فقد ظلم فقد ظلم. ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں تھیں. امام جو قد کی دال ہے اس کا 8 حروف کے اندر کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. تو یہ ادغام کیا ہوگا؟ صغیر ہوگا. ادغام صغیر کس کے نزدیک؟ امام خلف کے نزدیک. اور لیکن امام جعفر اور امام یعقوب جو ہیں ان کے نزدیک اس میں کیا ہوگا؟ اظہار ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے تیسری جو مثال ہے وہ تائے تنیث کا ہے. امام خلف رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں وہ تائے تنیث کا ان 5 حروف کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو ادغام صغیر ہے نا، یہ صرف قراء ثلاثہ میں صرف امام خلف کے نزدیک ہی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. لیکن باقی جو 2 قراء ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ادغام کریں. ٹھیک ہے جی. یہ فائدہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ادغام صغیر جو ہے وہ قراء ثلاثہ میں 2 امام جعفر اور امام یعقوب کے لیے ہو. یہ ادغام صغیر صرف کس کے لیے ہوگا؟ امام خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. امام خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تائے تنیث کا 5 حروف کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ جیم، زال، سین، ضاد اور ظا. ان 5 حروف کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تائے تنیث کا ادغام کرتے ہیں. جیسے نضجت جلودہم. ٹھیک ہے، امام یعقوب اور امام جعفر جو ہے وہ اظہار ہی کریں گے، نضجت جلودہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن امام جو خلف ہیں وہ ادغام صغیر کریں گے. نضجت جلودہم خبز زدناہم انزل السورہ انزل السورہ کان الظالمہ کان الظالمہ. ٹھیک ہے، تو یہ تائے تنیث کا اس میں کیا کرتے ہیں؟ امام خلف ادغام صغیر کرتے ہیں. امام یعقوب اور امام جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان میں کیا کرتے ہیں؟ اظہار ہی کرتے ہیں. آگے جو ہے وہ چوتھی مثال ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء میں امام ابو جعفر اور امام یعقوب جو ہیں وہ اظہار کرتے ہیں. امام خلف جو ہیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں امام خلف؟ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یعنی وہ وَيُعَذِّبُ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، وَيُعَذِّبُ ذال کا میم میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے وہ 5ویں مثال آتی ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا کی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ امام خلف جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ادغام صغیر کریں گے. اور باقی جو 2 قراء ہیں ان کے نزدیک اظہار ہوگا. یہ پڑھیں گے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ. ٹھیک ہے جی. آگے آ جاتا ہے سورہ مریم کی جو حروف مقطعات ہے کاف ہا یا عین صاد کا، اس میں جو ہے وہ ذال کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صاد کو ذال میں کیا کرتے ہیں؟ ملا کر کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک صاد. ٹھیک ہے، جو اینڈ والا حرف ہے صاد، عین صاد
ذکر. ٹھیک ہے, ملا کے پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ادغام صغیر, اور وہ امام خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. باقی دو قراء کے لیے جو ہے وہ اظہار ہی ہوگا, وہ صاد ذکر رحمت ربی کا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے فنبذتها, تو یہاں پہ امام خلف جو ہے وہ فنبتها پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح لبثت ہے تو لبثت پڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ لبثتم ہے تو لبثتم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. امام خلف رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ادغام صغیر کرتے ہیں. لیکن امام ابو جعفر اور امام یعقوب جو ہے وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اظہار. اسی طرح 8ویں مثال ہے یلحظ ذالک, تو یلحظ ذالک ہم صا پڑھتے ہیں, لیکن امام خلف کا اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے, سورہ اعراف میں آتا ہے یہ کلمہ. امام خلف جو ہے وہ ادغام کے ساتھ پڑھیں گے, اور باقی جو ہے وہ اظہار کے ساتھ. یلحظ ذالک, یلحظ ذالک. ٹھیک ہے, آگے یاسین والقرآن حکیم میں بھی امام ابو جعفر اور امام یعقوب اظہار کرتے ہیں, لیکن امام خلف جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سین کا واو میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. جیسے یاسین والقرآن الحکیم, یاسین والقرآن الحکیم. ٹھیک ہے, اس طرح نون والقلم میں بھی اظہار ہے امام ابو جعفر امام یعقوب کا, اور امام خلف اس میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون. ٹھیک ہے, اس طرح آگے حروف مقطعات میں یہ ایک بات یہاں پہ تنبیہاً نوٹ کر لیں کہ حروف مقطعات میں امام ابو جعفر جو ہے وہ اپنے اصول کے مطابق ہی کیا کرتے ہیں؟ سکتہ کرتے ہیں. یعنی امام ابو جعفر جو قرات ثلاثہ کے جو امام ہیں, امام ابو جعفر, وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ حروف مقطعات میں سکتہ کرتے ہیں. کہ سکتہ کیسے؟ الف لام میم, کوئی بھی حروف مقطعات ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر حرف کے بعد سکتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, امام ایک اور بات یاد رکھیں, یہاں پہ جو مثال آتی ہے ارکب معانا, یہاں پہ امام یعقوب کا کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا, ادغام صغیر, امام یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا یہاں پہ قاعدہ چینج ہو جائے گا. پیچھے ساری مثالوں میں امام خلف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں, باقیوں کے لیے اظہار ہوگا. یہاں پہ جو کلمہ ہے ارکب معنا, تو یہاں پہ جو ہے وہ امام یعقوب کا اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا, باقیوں کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. ارکب معنا پڑھیں گے, یہ کیا پڑھیں گے؟ ارکم معنا. ٹھیک ہے, آگے عدتو میں امام ابو جعفر اور خلف, امام خلف دو کو قرآن, یعنی امام یعقوب کو نکال کے امام ابو جعفر اور امام خلف جو ہیں ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ اس میں ادغام صغیر ہوگا. عدتو, عدتو کو عدتو, اور امام یعقوب اس میں اظہار ہی کرتے ہیں. آگے اتخذتو, اخذتو وغیرہ میں امام ابو جعفر, امام روح, امام خلف, یہ تین, یہ یعنی ان کے راوی اور قراء ملا کے امام ابو جعفر, امام روح اور امام خلف, تینوں کے لیے اس میں کیا ہوگا؟ جو ہے وہ ادغام ہوگا. لیکن امام رویس اس میں کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں. یعنی اتخذتو ہی پڑھتے ہیں امام رویس, امام جو ہے وہ روح, امام خلف اور امام ابو جعفر جو ہے وہ اتخذتو پڑھتے ہیں, ادغام صغیر ملا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو امام خلف اور امام یعقوب ہے, طا سین میم حروف مقطعات میں جو ان کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سین کا میم میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں. یعنی اظہار کے ساتھ نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قرات حفص میں یا دوسرے جو قراء ہیں. امام یعقوب اور امام خلف اس میں کیا کرتے ہیں؟ طا سین میم حروف مقطعات میں کیا کرتے ہیں؟ سین کا میم میں ادغام کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے امام ابو جعفر ہیں وہ نہیں کرتے ہیں, وہ طا سین میم سکتہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن یہ ملا کے سین کو میم میں ادغام کرتے ہیں. یہ ادغام کرتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ طا سین میم. تو یہ تھا ہمارا مختصر سا سبق. اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ لینا, انشاءاللہ عزیز بر وقت آپ تک جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب پہنچا دیا جائے گا. مجھ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا